تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یا اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان اور ہدایت والا اور قابل عمل بنا دینا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سورہ یاسین کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے. پہلا حصہ ہم کمپلیٹ کر چکے، دوسرا کر چکے، اور بہت مبارک ہو آج تیسرا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسرے نے ہمیں بہت بہت ہم نے انجوائے کیا تیسرے کو پڑھتے ہوئے، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے گائیڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے آیتیں دے کے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو ان ڈیپتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو تیسرا پارٹ تھا اس میں ہم نے جو پارٹ پڑھ رہے تھے وہ تھا رات اور دن، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیت اللہ ہم اللیل نسلخ منہ النار فاذا هم مظلمون. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کون سی رات کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے دن کی طرف اور دن کو رات کی طرف. تو یہ میں نے آپ کو کل ہم نے اس کی ڈیٹیل کافی پڑھی تھی. پھر ہم نے آیت نمبر 2 پڑھی تھی، الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور یہ دیکھیں تھوڑی سی گرامر چلتے جائیں، اور ال آ رہا ہے، تجری، پھر لام زیر لی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور پھر یہاں پہ لا اور یہ ہا آ رہا تھا، تو یہ کون سا لا ہوگا جو ہا کے ساتھ آ رہا ہے؟ الجن ضمیر والا لام ہے جو ضمیر یس کے ساتھ ضمیر تاکید کے میں نے ساتھ بولا آتا ہے. تھا. ہاں کہ یہ ایک ہی 4 نام نو والے لا ہیں، ایک تاکید والا ہے، اور وہ کسی نہ کسی اسم کے ساتھ آ رہا ہوگا یا مضارع کے ساتھ. تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہاں اسم کے ساتھ. ذالکا تو آئے تقدیر العزیز العلیم. پھر ہم نے پڑھا تھا وہ القمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانے کھجور کے تنے کی طرح ہو جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون. نہ سورج کے لیے مناسب ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی، اور سب آسمان اجسام جو تھے ایک مدار میں گھوم رہے تھے. اور اس نے ہمیں تھوٹ پرووکن کیا تھا. کل میں نے اس لیے جلدی بند کی کہ آئی واز اباؤٹ ٹو کرائے. میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح کھول کے پڑھتی ہوں، میرا دل جو ہوتا ہے میرا بس اس ٹائم مجھے اکیلا چھوڑ دو، پھر مجھے جی بھر کے جو ہے نا اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہم اتنے چھوٹے ہیں، اور ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دینا. بس وہ جو چیز ہوتی ہے نا اس ٹائم می ٹائم ہوتا ہے. تو کل اس لیے میں آگے آپ کو سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی، اور اس کو آگے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی. آج ہمت کی ہے تو میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہ ایک ایک لفظ کاف لام فی یا فی لا کس سیکوینس سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور یہ کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور نشانیاں میں نے آپ کو بولا ہر زمانے میں ہر اسکالر ہر مفسر جب ڈیپ تھنک کرے گا، ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی نشانیاں کھول دیتے ہیں. جب چاہتے ہیں کہ آج کل سائنٹیفک دور ہے، آج کل ان کو لاجک چاہیے، ریزننگ چاہیے، دلائل چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی آیات کو ہمارے سامنے اسی طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب الفاظ بھی گھوم رہے ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہوا اس کا بہت زیادہ. اچھا، اب ہم جو تیسرا پارٹ پڑھ رہے تھے اس کو میں نے 3 پارٹس میں تقسیم کیا ہوا تھا. پہلا پارٹ جو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ کائنات کی تخلیق اور نظام کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ماں کے اندر بچے کو کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس سے میں نے تشبیہ دی تھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. پھر اناج اور پھلوں کی اور چشمے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا، ہمیں پیدا کر کے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور پھر ہمیں پیئرز میں بنا دیا، جوڑے بنائے. ہر سب کے جوڑے نہیں بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے. ہر میں فرق ہے اور سب میں فرق ہے، سب شورٹ ہوتا ہے، ہر تقریباً سب کے جوڑے بنائے. ٹھیک ہے. پھر کل ہم نے یہ پڑھا تھا دن اور رات کا نظام، کہ دن اور رات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں. سورج اور چاند کا نظام کیا ہے. سورج کی اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینس ان کے اوپر نازل کی گئی وحی ہے. اور چاند امت کو بھی کہتے ہیں اور مومنین کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور چاند جو ہے وہ امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کبھی ان کا ایمان گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور پھر کبھی ان کی جو زندگی ہے اس میں جوانی آتی ہے، اس میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا. تو چاند کی بھی منازل ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سورج اور چاند کو دونوں آیتوں کو وہاں پہ پڑھا تھا.
پھر ہم نے دیکھا فلکی اجسام خاص مدار میں گھوم رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک پراپر نظام ہے. اگر سورج آ رہا ہے تو دن ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس میں کھانا پینا کرنا ہے، روزگار کے لیے اٹھ جانا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کرنی. اگر ہمارے سامنے چاند آ گیا تو وہ رات ہے، تو وہ پھر ہم نے اس میں ریسٹ کرنا ہے، غور و فکر کرنی ہے، تدبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تینوں تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نشانی. آج جو ہم پڑھیں گے وہ سمندر اور کشتیوں کا چلنا. اب سمندر اور کشتیوں کا چلنا، ایک یہ بہت آپ کو پتا ہے ہماری زمین کا صرف تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ خشکی پہ، زیادہ تر حصہ پانی پہ ہے. سمندر اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف آپ لوگوں کو پیدا کر کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا، یا میں نے آپ کو دن رات جو گلیکسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ کے سامنے شو نہیں کیا. میں نے جو سمندر ہے اس کو بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے اوپر بھی ٹریول کرو، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ. لیکن کیسے کیسے اٹھاؤ یہ آج ہم پڑھیں گے. اور یہ دیکھیں یہ کتنا لنکڈ ہے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ ایک تھرڈ پارٹ تھا، اس کے اندر آیت نمبر 33 سے 36 37 40 41 ویل لنکڈ ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جوڑوں میں، پہلے پیدا کیا، پھر کھانے پینے کا بندوبست کیا اور جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ ہم فیملی سسٹم کو بھی چلائیں. پھر دن رات کو ایکسپلین کر دیا اللہ نے ہمارے سامنے، پھر اب سمندر کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں ایک آیت ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَّلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اب آپ کہیں گی کہ باجی یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوح کی کشتی ہے؟ یہاں تو ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور میں کیوں یہاں پہ آپ کو نوح کی کشتی لے کے آ رہی ہوں؟ بتاتی ہوں. بس ابھی آپ صرف ذرا اس کو ترجمے کو غور سے سنیں. اب یہ تھوڑی سی ایک پکچر میں نے اپنی جو اے آئی ٹول یوز کرتے ہوئے بنائی. دے آر امیزنگ. اے آئی بنا کو یوز کرنا جو ہے نا وہ پیچھے ہو جا، یہ جو میرے سے ہلتی نہیں ہے نا باہر. ایک منٹ. ہاں، اب یہ دیکھیں وہ آیت اللہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک مشحون، کہ ہم نے جو ہے کیا کیا کہ ان اولاد کو جو تھا وہ کشتی میں سوار کیا. تو میں اس کو نوح کی کشتی پہ لے آئی ہوں، کوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کشتی کوئی اور بھی بتا سکتے تھے، تو میں یہاں پہ کیوں لے آئی؟ قرآن پاک میں جب ذکر ہوتا ہے کشتی کا تو ہمارا آٹومیٹکلی دماغ جو ہوتا ہے وہ نوح کی کشتی کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پہ مینشن نہیں ہے تو کہ یہاں پہ وہ نوح کی کشتی ہے، لیکن انہوں نے اولاد کا ذکر کر دیا آیت میں. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اب آپ آیت میں کیا کیا، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرایا. اور ایک نشانی ہے آیتن، اور ایک نشانی ہے لاہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ ہم سب کے لیے. انا کہ یہ ہم نے، بے شک، یہ جو تھا نا بے شک، اور یہ الف آ رہا ہے ہم، بے شک ہم نے، ہم اللہ تعالیٰ اپنے لیے کا جو سیگا ہے وہ ایز اے جسے کہتے ہیں نا ایک اس باعزت طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہم ملنا کیا ہوتا ہے؟ سوار کر دیا. اور یہاں پہ آ گیا ذریتہم، ان کی اولاد. ہم آتا ہے ان کی، اور ذریت کہتے ہیں اولاد کو. فی بسم الفلک کشتی میں، المشون بھری ہوئی، لدی ہوئی. تو حضرت نوح کی جو کشتی تھی وہ بھری ہوئی تھی کس چیز سے؟ ہر اس ایک پیڑ سے جس نے زندگی چلانی تھی. تو اس سینس میں یہ بھری ہوئی کشتی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اولاد جو تھی وہ حضرت نوح کی، آپ کو پورا واقعہ میں اس کو ریپیٹ کیا کروں، آپ سب کو پتا ہوگا کہ حضرت نوح کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، اور کشتی بنا کے اس میں وہ لوگ جو ایمان لے کے ہیں ان کے ساتھ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور اس وقت چونکہ زندگی حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کی جو ہے ہم واقعات کو پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کی پوری ہسٹری جا کے آپ پڑھیں گے، ابھی اگر پڑھائی میں نے تو پورے کلاس اسی میں گزر جانی، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے. پھر حضرت نوح کو جب کشتی میں سوار کیا گیا تو ان کے جو بیٹا تھا ایک، اس نے نافرمانی کی تھی تو اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو جس کے لیے حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کو میرے پاس بھیج دو، تو اللہ نے تعالیٰ کہا تھا کہ جو نافرمان ہوتا ہے بے شک وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. اور جو بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی تو بیوی کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جو باقی ان کی اولاد تھی اس کے ساتھ وہ اس کشتی میں سوار ہوئے. اب وہ جو باقی اولاد صرف ایک بیٹا یا بیٹی یا جتنی ان کی اولاد تھی، اگر تاریخ ہمیں نہیں بھی بتا رہی، ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، تو اٹ مینس کہ وہ ہم تھے. ہماری وہ کیا اسے کہتے ہیں لنک ہے، کیونکہ ہم انہی کی اولاد سے تو آگے آئے ہیں. حضرت آدم، حضرت نوح، اگر آپ پورا سیکوینس پڑھتے ہیں پیغمبروں کا
تو پھر وہاں پہ تو اولاد ان کی اولاد جو آج بھی کشتی میں سوار ہے. اور یہ کشتی کون سی ہے؟ جس میں ہماری زندگی ہے، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں. آپ اس کو سپوز فرض کر لیں کہ یہ کشتی ہے، تو ہم اولاد کس کی ہیں؟ نوح کی، آدم کی. تو آج بھی اس وقت بھی انہوں نے کشتی میں سوار کیا، آج بھی ہم اس کشتی میں سوار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ سے ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے نشانی یہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. یہ ہم حضرت نوح کی طرف بھی لے کے جائیں گے، اور اس کو ہم آج کی طرف بھی لے کے آئیں گے. اچھا، اب کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملتا ہے؟ وہ ایمان والوں کو لے کے اس میں سوار ہو جاتے ہیں. جتنے کافر تھے غرق ہو گئے ہیں، ان کے ساتھیوں کو نجات ملتی ہے، اور کشتی کو ایک نشانی کے طور پہ ابھی بھی موجود ہے. ڈسکور نہیں ہوئی لیکن موجود ہے، وہ ہوگی جب اللہ چاہے گا. اب سورت ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کر، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سورت المومنین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کشتی کی حفاظت، طوفان کے بعد کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ پھر ہم نے اس پر وحی بھیجی ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور جوش مارے، تنور مطلب سمندر، تو اس پر ہر قسم کا ایک جوڑا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو سوار کر. یہ سورت مومن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ٹھیک ہے؟ اور پھر سورت عنکبوت میں کیا فرما رہے ہیں؟ پھر ہم نے نوح کو، کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. اب چونکہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی نوح کی کشتی کو میں نے نوح کے نام کے ساتھ مینشن کیا گیا، اس لیے ہم نے جب اس سورہ یاسین میں یہ آیت پڑھی تو یہاں پہ ہم نے کر لیا، کیونکہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو مینشن کرتے ہیں، اس آیت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت میں بولا ہوا تھا وَآیَتُ اللَّهِ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ اپنے جو اولاد کو انہوں نے اپنی کشتی، بھری ہوئی کشتی جو پہلے سے ہی پیئرز اس میں تھے، اس میں سوار کرو. اب میں نے آپ کو بولا کہ اس وقت حضرت نوح کی کشتی تھی، آج ہماری اپنی کشتی ہے. ہر وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا ہے، کپل بیٹھا ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اور وہ گھر امیجن کریں کشتی کی طرح ہے، تو وہاں اس کی اولاد ہے. اولاد کی تربیت کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے ساتھ جو سورہ یاسین میں ہے کہ اپنی اولاد کو کشتی میں سوار کر. آج کی دنیا میں والدین کی ذمہ داری بھی یہ کشتی بنانے جیسی ہے. یہ کشتی کیسے بنے گی؟ اچھی اخلاق سے بنے گی، تربیت سے بنے گی. اگر والدین اپنی اولاد کو ایمان سے، اچھے اقتدار سے راستہ کریں گے تو آخری ہلاکت سے بچ سکیں گے. پھر انجام کیا ہوا تھا؟ جو نہیں راستہ کریں گے اپنی اولادوں کو، تو کشتی میں داخل نہ ہونے والا بیٹا بھی تو تھا نا ان کا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور غرق ہو گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر تربیت ٹھیک نہ ہو تو جو نافرمانی پر اڑ جائے تو وہ والدین کی خواہش کے باوجود گمراہی میں جا سکتا ہے. جس طرح حضرت نوح کی کشتی ایک طوفان میں نجات کا ذریعہ بنی تھی، اسی طرح صحیح تربیت والدین کی رہنمائی بچوں کو دین اور دنیا میں کامیابی دے سکتی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کی جو بنیاد ہے وہ ایک کشتی کی طرح، حضرت نوح کی کشتی کی طرح اس کی ہمیں بنیاد رکھنی ہے. دماغ میں ذرا اس کو تھوڑا سا پکچر کو دیکھیں گے اگر آپ، تو یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ حضرت طوفان بتایا ہے، سمندر ہے جس میں کشتی چل رہی ہے، اور ایک سائڈ پہ سپوز کر لیا ہم نے گھر ہے، وہ بھی ایک کشتی ہے. جسٹ لائک لک ایٹ دس پکچر، یہ کشتی ہے، لیکن اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تربیت چل رہی ہے، کپل ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں. تو یہ پوری جو ایک آیت ہے یہ اس کو آپ کو کلیئر کر کے بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. بیگ، ہاں بیگ میں. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے اس آیت کو لے کے اس کی ایک ویژول بنایا ہے. ذرا اس کو بعد میں جب آپ کو میں بھیجوں گی PDF تو غور سے دیکھنا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ان جیسی چیزیں بنائی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. اس جیسی کشتی جیسی میں نے آپ کو بتایا، جس کو ہم سمندروں میں جہاز کا چلنا، ایک کشتی سے جہاز بھی اب چلتے ہیں، شپ جن کو کہتے ہیں، پھر ایئر پلین بنتے ہیں، پھر انسانوں کے لیے ذرائع نقل و حمل جسے ہم موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بنائی ہیں. پہلے ہم اس کا ترجمہ مشکل الفاظ دیکھ لیں. وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا. ہم نے، میں نے بولا نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں لہم، ان کے لیے، ہمارے لیے. آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں.
یہ ان کے لیے نہ اپلائی کریں کہ نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھی دعوت، یہ نو نو آج یہ ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوز ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ یہ نوح کی کشتی سے لے کے یہ جو آج ہم 4 آیتیں پڑھیں گے ان سب کو آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ میں نے نوح کی کشتی کے آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائی، میں نے اس کو گھر کی ڈیٹیل میں لے کے آئی۔ اسی طرح جب ہم کہہ رہی ہوں ان کے لیے تو اس کو ہم کے لیے سمجھ لیں۔ من مثلے ہی من مثلے ہی جیسی چیزیں بنائی ماں یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں جو مثلے ہی اس جیسی۔ اب میں نے آپ کو بولا تھا یہ جو بولتا ہوتی ہے اس کے نیچے ہی ہا ہو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا، صرف بولنے میں ہوتا ہے، پڑھنے میں ہوتا ہے، معنی میں وہی فرق ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے۔ مثل اس جیسی ماں اور جو کے لیے آئے گا یرکبونا وہ سوار ہوتے ہیں، یر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی اس کی آیت کی لے کے اپنا اے آئی کی ٹول کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں، اس میں میکسیمم آپ کو سواریاں نظر آ رہی ہیں، اونٹ بھی نظر آ رہے ہیں، گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ٹرک بھی نظر آ رہے ہیں، ٹرین بھی، جہاز بھی، پرندے بھی ایون، اور شپ بھی۔ تو یہ سب چیزیں کیسے؟ اگر میں کہوں آپ سے کہ یہ گاڑی تو اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو انسان نے بنائی ہے، تو آپ کہہ سکتی ہیں نہیں باجی انسان کے دماغ میں ڈالا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گاڑی کیا ایک چھوٹا سا پہیا بھی نہیں بن سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے کہا کہ میں اپنی وحی دے رہا ہوں تمہیں، وحی کا مطلب تھا میں انسٹرکشنز دے رہا ہوں اور تم کشتی بناتے جاؤ۔ اور وہ کیا تھے انسٹرکشن میں؟ ایک تختہ تھا لکڑی کا اور کیل تھے، اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق حضرت نوح نے کشتی بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا ہمارے لیے واضح ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن سے کشتی بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن اس وقت وحی کی صورت میں آئی، انہوں نے حضرت نوح سے بول کر بات کی وحی کی شکل میں۔ اب ہمارے زمانے میں وہ بول کر بات نہیں کرتے، دلوں میں خیال ڈال دیتے ہیں، انوویشن ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو تصویر بنا کے میں آپ کے سامنے اے آئی بیٹھی ہوں، تو یہ جو انسان بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی مسلمانوں کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک، بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے، بڑے بڑے میتھمیٹیشنز مسلمان تھے، لیکن ہم لوگ اس وقت اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتے تھے، ہدایت پر تھے۔ اب ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، جب ہم ہدایت پہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے لیے انوویشنز لے لی ہیں، ہمارے وہ دماغ لے لیے ہیں، کیونکہ ہم لوگ رمضان وہ مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں 20 روپے والی چیز 100 روپے میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ہم صدقہ خیرات بانٹتے ہیں تو شو آف کرتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کو ایسے دماغ نہیں دیتا۔ تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وحی دی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز دیے، وہ کافروں نے اپنائے، وہ مشرکین نے اپنائے، اور وہ اے آئی جیسے ٹولز ہمارے سامنے لا کے رکھ دیے جو پوری ایک آیت کو اس طرح آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ ہم نے آپ کے لیے اور بھی سواری کی چیزیں بنائی جس میں ان چیزوں کے علاوہ گھوڑا بھی آتا ہے، خچر بھی آتا ہے۔ گھوڑے اور خچر گدھے پیدا کیے تاکہ تم سواری کرو اور زینت۔ قرآن پاک میں سورۃ نحل کی یہ آیت ہے۔ گدھا بھی آتا ہے، قدیم زمانے میں عام سواری اٹھانے والا جو بوجھ تھا وہ گدھا تھا، جو کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا ہے۔ اونٹ، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس طرح کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا نام پہلے، اور اسے صحرا کا جہاز کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر۔ جیسے ہم سحری میں پی رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم پورا دن پیاسے رہنا، سحری میں پی لو، لیکن کیپ ان مائنڈ وی آر نوٹ اونٹ، ہمارا تو وہ 2 گھنٹے میں صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کر دی۔ اب یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ یہاں اس جیسی چیزیں ہوائی جہاز، ٹرین، سواریاں قرآن میں واضح اشارہ موجود ہے کہ مستقبل میں مزید ترقی ہوگی اور ایسے ذرائع نقل و حمل ہمیں وہ دریافت کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بولا ہے ہم نے ان کے لیے اس جیسی چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس جیسی یہاں مینشن نہیں کیا، یہاں پہ اس جیسی پچھلی آیت پہ چاہیں تو وہ نوح کی کشتی کی طرف ضمیر جا رہی، تو کشتی جیسی اور بھی چیزیں بنائی، نام نہیں لیا۔ نام میں نے آپ کو بتایا انہوں نے لیا ہے سورۃ نحل میں گھوڑے کا اور گدھے کا، یا سورۃ غاشیہ میں اونٹ کا، لیکن کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ جو آج ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو آئندہ آنے والی جنریشن اور یوٹیلائز کرے گی، ہو سکتا ہے گاڑیاں ہوا میں اڑنے لگ جائیں، تو یہ انسان کی بنائی ہوئی
چیزیں نہیں ہوں گی، انسان ان کے دلوں میں خیال ڈالے گا۔ وہی بھی تو سوچ ہوتی تھی، خیال تھا نا جو اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں ڈالتے تھے۔ تو یہ بھی سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں براہ راست جدید ٹیکنالوجی کا ذکر نہیں ہے، لیکن کئی آیات میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سفاریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی سواریاں، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع پیدا ہوں گے جنہیں اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سورت نحل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرے گا۔ اب جدید ترقی پہلے کیا تھی؟ گھوڑے تھے، خچر تھے، گھڑے تھے، گدھے تھے، پھر کاریں ہو گئیں، بسیں ہو گئی، ٹرک ہو گیا، پھر اونٹ آیا، ٹرینیں آئیں، صحرا میں اسپیشل چلنے والی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، کشتی آئی، تو پھر بحری جہاز آئے، آبدوز آئیں، ٹھیک ہے نا، کروز شپس آ گئے، پھر فضائی اور خلائی سفر ممکن ہو گیا ہم لوگوں کے لیے۔ تو یہ جدید ترقی ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ سورت نحل میں فرما رہے ہیں کہ اور وہ اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ وَإِن نَشَأْ نَغْرِقْكُمْ، وَإِنَّا نَشَأْ غرق کرنے کو کہتے ہیں نغرقم فلا صریخ لَهُمْ وَلَا هُمْ ينقذون، اور اگر ہم انہیں چاہیں تو غرق کر دیں اور پھر ان کو کوئی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ وہ بچا پائیں۔ ڈوبنے اور بچنے کا اختیار اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اگر ہم پانی والے جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ وہ جب چاہے اللہ وہیں پہ ہمیں غرق کر سکتا ہے، وہیں بلاسٹ ہو سکتا ہے، وہیں پہ ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو جہاز ایک مشین کے اوپر اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بجائے کہ ہم جہاز میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، دعائیں پڑھیں، گاڑی اسپیڈ سے چل رہی ہے اس میں دعائیں کریں، ہم نے میوزک آن کیے ہوتے ہیں، چل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہو۔ اور ڈوبنے اور بچنے کا اختیار جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ ان اور اگر، ایک ان نہ تھا اور ایک ان آتا ہے، تو یہ ان نہ نہیں ہے، تو یہ ان ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اگر نشا ہم چاہیں نغرق ہوں، ہم انہیں غرق کر دیں، فلا تو نہ سریقہ فریاد سننے والا ہوگا، لا ہم ان کے لیے، اور نہ ہم وہ یون کا زونا بچائے جائیں۔ پھر آپ پھر گاڑی میں بیٹھ لیں، انجن چلا رہی ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، وہ ڈرائیور کر کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک چلا رہے ہیں، سامنے والا گاڑی ٹھیک نہ چلا رہا ہو، وہ آپ کو دے مارے، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ وہ اللہ جب چاہے، اللہ کہتا ہے کہ جب ہم چاہیں تو ایسا ہو جائے گا، اور پھر آپ فریاد کرو گے تو پھر کچھ بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ تو اب اس کی تھوڑا سا ویژول کو دیکھ لیں کہ وہی نشہ، کہ جب ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ اب آپ سمندر میں چل رہے ہیں، جہاز پہ چل رہے ہیں، جہاز میں چلتے ہوئے اوپر تیز ہوائیں، آندھی طوفان چل پڑا، کیا چانسز ہیں بچنے کے؟ کوا تک آ کے اس کے ساتھ لگ جائے تو بھی نہیں آپ بچ سکتے۔ اتنی معمولی سی چیز، اتنی ہیوج چیز کو آ کے ٹچ کر جائے، فارغ، سمندر کی لہریں کنٹرول سے باہر ہو جائیں، فارغ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غرق کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ میاں ہمیں ایسا نہیں کریں، آپ بہت غفور ہے، اللہ بہت رحیم ہے، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے جہاز میں بیٹھتے ہوئے، ٹرین میں بیٹھتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے۔ آج کیوں ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں سورہ یاسین کی آیتوں سے ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ ہمارے لیے کیا تھا، ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی پتہ ہے۔ کوشش کریں گے میوزک نہیں سنیں، نعتیں سن لیں، قرآن کی آیات کو سن لیں، اور اگر میوزک سننا بھی ہے تو توبہ استغفار بھی کر لیں، اور دھیان بھی رکھیں، اور اللہ سے معافیاں بھی مانگتے رہیں۔ اب کہتا ہے اللہ رحمت منا ومتعا الی حین، اور مگر ہماری رحمت سے، اللہ مگر، رحمتن ہماری رحمت سے، ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مگر کو، رحمتن رحمت، منا ہماری طرف سے، متان اور فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ تک، ہینن ایک وقت، کہ ایک وقت تک آپ ہماری رحمت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کب تک؟ جب تک آپ کو سفر کی دعائیں یاد ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو۔ جب ہم سفر پہ نکلیں تو ہم یہ دعا کریں، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کے قابو میں آنے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ آیت دے دی، پڑھ لو، سفر سے پہلے پڑھ لو، تو تب تک تو تم میری رحمت مانگتے رہو گے، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جو آدمی کھانے پینے سونے سے، جو آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، لہٰذا جب کوئی اپنا کام مکمل کر لے تو جلد گھر کو واپس جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں بھی مطلب ہے کہ سفر میں جب تک آپ ہوتے ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے کب کب کہاں کیا ہو جائے،
تو وہ اس لیے اس کو چھوٹے سے عذاب کا ایک ٹکڑا بتایا ہے. جہاز میں بھی ہو تو آپ دعائیں مانگو, گاڑی میں بھی ہو تو آپ دعائیں مانگو, اللہ سے رحمت مانگو کہ اللہ میاں اگر آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہے اردو میں مانگ لو یار, لیکن اللہ کو بلاؤ, اللہ کو یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اس کی تعریف کرو, اس کی رحمت مانگو کہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اور یہ مشکل ہی ہوگی نا, کوئی خود اپنی مرضی سے تو ٹریول کے لیے کہیں نہیں نکلتا, تو کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی نہ کوئی ریزن, کمانے کے لیے جا رہا ہوگا, روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوگا, کوئی آپ جاب پہ جا رہے ہیں, کوئی بزنس پہ جا رہا ہے, تو اگر جب فارغ ہو جاتے تو لوٹ کے سب گھر کو ہی آتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی بھی قسم کے سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اب یہ دیکھیں, یہ بھی ایک چھوٹی سی آیت کی تھوڑی ویژول کو دیکھیں کہ اب جہاز میں ہیں دعا مانگیں, گاڑی چلا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ طوفان آ گیا, سائیکلون آ گیا, دعا مانگیں. یہاں پہ بھی سائیکلون, یہاں مطلب آپ کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ سفر میں ہیں تو آپ دعا مانگیں. ٹھیک ہو گیا. رحمت الہی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ توبہ کا انسان کو موقع دیتا ہے. اور کیوں کہتا ہے میرے سے رحمت مانگ لو, کیوں کہتا ہے توبہ کر لو؟ کیونکہ دنیا کی حقیقتیں دکھا دی ہیں اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا عارضی ہے, اس کو نامستقل ٹھکانا سمجھو, توبہ کرو اور مجھ سے رحمت مانگو. اب آ گیا سبحان اللہ ٹائم. ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم نہیں میں لوں گی آپ لوگوں کا, لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ آپ کی توجہ جو ہے نا مجھے پوری کی پوری چاہیے ہوتی ہے اس میں. میں نے آپ کو شروع میں ابھی آج ہی آتے ہوئے بتا کے آ رہی ہوں کہ ہم نے تھرڈ پارٹ کو کمپلیٹ کیا ہے, اور ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ کائنات کی تخلیق, رات اور دن کا نظام, ٹھیک ہے, اور فلکی اجسام, اور یہ نوح اسلام کی کشتی کا, سمندر اور کشتیوں کا چلنا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ تین حصے پڑھ کے ہٹے ہیں. رائٹ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ویل لنکڈ ہیں یا نہیں ہے. بس ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بس ایسے ہی کہیں مضمون چینج ہو رہا ہے کہیں نہیں چینج ہو رہا. پہلے تو میں نے آپ کو تین حصے بتائے ہیں کہ یہ کتنے ویل لنکڈ ہیں. پیدا کیا, کھانا دیا, جوڑوں میں تخلیق کی, دن رات کے نظام ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو سمندر بھی بچتا ہے اس پہ بھی آپ لوگ کیسے اس کو مسخر کر سکتے ہیں. میری رحمت کو مانگتے رہیں, میرے سے دعا کرتے رہے, تو میں آپ لوگوں کو کبھی بھی غرق نہیں ہونے دوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں کیسے مل رہی ہیں آپس میں. سب سے پہلے دیکھیں کہ آیت نمبر جو 33 تھی, مردہ زمین کو زندہ کرنا. ٹھیک ہے, تو آخری, سب سے آخری آیت, ڈوبنے اور بچانے کا اختیار, یعنی سفر کے دوران موت سے بچنا, اس کی دعا کرنا. کس سے؟ اللہ سے. ایک جگہ پہ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے کھانے پینے کا پیدا کر دیتا ہے, بیج کے ذریعے ماں کے پیٹ سے راستہ آسان کر. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے اس کی رحمت سے لیے دعا کرو, بچو. میں پیدا کر سکتا ہوں تو میں مار بھی سکتا ہوں. تو پہلی آیت سب سے آخری آیت میں مل رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اناج, پھل اور تخلیق کی, پانی پیدا کیا, ہمیں رزق کھلایا ان دو آیتوں میں. اب سیکنڈ میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے مختلف قسم کی سواریاں میں نے پیدا کر دی ہیں, گاڑیاں ہیں, جہاز ہیں, تو کیا کیا؟ آپ روزی روٹی کے لیے باہر نکلو, اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرو, لیکن جلدی گھر آ جاؤ کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا. تو یہاں پہ رزق کا اہتمام کرنے کے ذرائع دے دیے. یہاں رزق کو ہمیں بتا دیا کہ میں نکالتا ہوں, لیکن وہ چاول سیالکوٹ میں پیدا ہو رہے ہیں, میرے تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ وہ کسی نہ کسی وہیکل سے آئیں گے, ٹرین میں آئیں گے, گاڑی میں آئیں گے, جہاز میں آئیں گے, ٹرک میں آئیں گے. تو بندوبست اللہ نے کر دیا, لیکن اس کو میرے تک پہنچانے کا انتظام بھی اللہ میاں نے کر دیا اور بتا دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو ذرائع نقل و حمل دی. اچھا, پھر جوڑوں میں تخلیق کر دی. میں نے آپ کو کہا کہ سب کے جوڑے نہیں بنائے, تقریباً ہر چیز کا جوڑا بنایا. ٹھیک ہے, اب جوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی, اگر ہیومن جوڑوں کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جب نوح کی کشتی کی بات کر رہے ہیں تو کون سے جوڑے کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تربیت کرنی ہے؟ بیٹے اور بیٹے کی تربیت. خاص جوڑوں میں سے اولاد کی تربیت پہ زور ہے, کیونکہ وہی بیٹا آگے جا کے ہسبینڈ بنے گا, وہی بیٹی آگے جا کے وائف بنے گی, وہ باپ بنے گا, وہ ماں بنے گی, ایک فیملی پھر آگے چلے گی. تو بیٹا اور بیٹی کی تربیت آپ کر دو, تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ میں نے جوڑوں میں تخلیق کیا ہے, تو وہ خود بخود پرفیکٹ معاشرہ بنے گا اگر تربیت اچھی ہو جائے گی. وہ جو کشتی گھر کو اللہ نے بولا تھا کہ اس کے اندر اولاد کی تربیت کرو, تو اللہ تعالیٰ نے اب پہلا پارٹ کس قدر کلیئر کٹ دوسرے پارٹ سے مل رہا ہے. اچھا, پھر اب آتے ہیں ہم رات اور دن کا نظام. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دن اور رات کی میں نے تخلیق کی. ٹھیک ہے نا. اب اسی کے اگر ہم آیت کے چوتھے حصے میں جائیں تو وہ کہتا ہے اللہ میاں کہ اگر میں رات اور دن کو کھینچ سکتا ہوں, رات سے میں دن کو کھینچ لیتا ہوں, تو پھر میں حکم بھی دیتا ہوں
کہ رات اور دن آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ایک میں نے نظام مقرر رکھا ہے تو اسی پہ کرے گا. میں صرف دن اور رات کو کھینچ رہا ہوں، لیکن رات اور دن خود مستی نہیں کریں گے، وہ میرے حکم کے مطابق چلیں گے. تو رات دن سے آگے نہیں جا سکتی اور دن رات کے آگے نہیں جا سکتی. یہ ہو گیا تیسرے حصے کا آپس میں لنک، رات اور دن اور رات اور دن. اب بچتا کیا ہے؟ درمیان کی دو آیتیں. سورج کا سفر چاند کی منزل ہے. سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا. یہ صرف سورج کو سورج مت لیں اور چاند کو چاند مت لیں. سورج ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی وحی، چاند امت اور ہم لوگ، کہ سورج کا سفر اس کو فالو کریں، کیونکہ سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا. چاند کو سورج تک آنا ہے. روشنی چاند لیتا ہے سورج سے، سورج نہیں لیتا چاند سے. ہمیں جانا ہے سورج تک، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ہدایت کو فالو کرنا ہے. مین تھیم پارٹ 3 کا یہ. Isn't it amazing? And this is سبحان اللہ. کہ کون کہتا ہے کہ ہمارا قرآن بے ربط ہے، ٹاپک وائز نہیں ہے. جتنی سنک یہ آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کو ملا ہوا نظر آیا ہوا نہیں. آپ دیکھ سکتے ہو. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون، کہ بس تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو. تو یہ ہمارے مفسرین، یہ ہمارے تفسیر والے، انہوں نے یہ کام اتنا زیادہ سوچ کے کیا، اور ہم جیسے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دے، ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کر سکیں، اس کے اوپر سوچ سکیں، رات کی تنہائی میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور اس پورے پارٹ 3 کا جو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کر کے ہمارے سامنے رکھی، جو قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اس کو انڈرسٹوڈ نہیں کریں کہ ہے تو بس ہیں، ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہم نے ایسے ہی مر جانا. کوئی اللہ نہیں. اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے، دن رات کا بندوبست کر دیا ہے، سورج چاند ہدایت کی شکل میں دے دیے، قدرت کی نشانیوں کی شکل میں دے دیے، سمندر تک مسخر کر دیا، تربیت تک کا بتا دیا، رزق کو پیدا کیا، ایک جگہ پہ ہمارے تک پہنچانے کا انتظام کر دیا. سفر کر رہے ہو، روزی روٹی کمانے کے لیے نکل رہے ہو، ویسے نکل رہے ہو، اللہ کی رحمت مانگو، اللہ کی رحمت مانگو، اور کچھ بھی اللہ آپ سے نہیں چاہ رہا. اور دس از امیزنگ. یہ والی آیتوں کو میں نے اور ایکسپلین کر کے نمبر وائز ایڈ کر دیا تاکہ جب آپ لوگ خود سے پڑھیں گے نمبر وائز تو آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. کہ یہ جو 33 سے 36 تک جو آیت ہیں یہ 3 ہیں، اور پھر آگے 40 سے 44 تک یہ 3 آیتیں ہیں. تو یہ کیسے آپس میں لنکڈ ہو رہی ہیں. پھر یہ 37 40 کے ساتھ لنکڈ ہے، اور یہ 38 39 اور 40 یہ آپس میں لنکڈ. یہاں میں نے نمبر دیے ہیں، وہاں میں نے نمبر اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ پھر میں سمجھا نہیں پاتی. آپ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو تدبر کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے ان آیات کو اور ان آیات کو اٹھا کے آپس میں پڑھنا ہے اور پھر آپس میں لنک نکالنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین.